سارے نبیوں کی بات ہو رہی ہے جن سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ جب وہ رسول تمہارے پاس آئے تو تمہیں سب کو اس کی نصرت کرنی ہوگی، مدد کرنی ہوگی ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ وہ سب نصرت کیسے کریں گے، وہ تو سب جا چکے تھے اور انہوں نے اقرار کیا۔ اللہ نے کہا یاد رکھنا میں بھی گواہ ہوں۔ آیت کی تشریح بڑی مشکل ہے، جو مفسرین کو بڑی مشکل ہوئی ہے، بہت سے تو گزر گئے ایسے، بس یہ کہہ کے کہ وہ رسول میثاق تھے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ سورہ الصافات کی آیت نمبر 171 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ سورہ 37 آیت نمبر 171 کہ لازماً بے شک ہماری یہ بات پہلے سے طے کی جا چکی ہے اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے۔ بھیجے ہوئے کے لیے مرسلین لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ رسولوں کو کہا گیا کہ ہمارے رسولوں کے حق میں ہمارا یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، ایڈوانس میں ایک طے ہے۔ انہم لہم المنصورون کہ بے شک وہ سب ایسے ہیں کہ جن کی نصرت کی جائے گی۔ بہت اہم آیت ہے، سارے رسولوں کی جتنے گزرے ان سب کی نصرت۔ ان میں بہت سے رسول وہ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے کہ ان کے ماننے والے نہیں کے برابر تھے، ان سے کہا گیا ٹھیک ہے تمہیں حجت پوری ہو گئی تو تم اب یہاں سے بستی کو چھوڑ جاؤ، اور قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اسے نصرت صحیح معنوں میں نہیں کہہ سکتے۔ نصرت تو وہ ہے کہ ان کا جو مشن ہے وہ ڈومینیٹ کر جائے اور کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے انہیں سزا دی، نافرمانوں کو انہیں بچا لیا، یہ اصلاً نصرت نہیں کہلائے گی۔ اور بہت سے رسول ایسے تھے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ان کی اگر نصرت کامیابی کو کہیں کہ اللہ کی مدد آ گئی، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو نصرت کے ساتھ فتح جڑی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور پھر فتح ہو جائے، یعنی فتح تمام عالم میں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ نصرت تو یہ ہوئی، نصر اللہ، اللہ کی نصرت اور فتح ساتھ۔ اب یہاں یہ وعدہ ہے کہ یہ تو ہماری بات طے ہے رسولوں کے لیے، سب رسولوں کے لیے، انہم لہم المنصورون کہ وہ سب ان کی نصرت کی جائے گی، یہ ہماری بات پہلے سے طے ہے۔ اس لحاظ سے بڑی اہم آیت ہے یہ کہ نصرت کیا ہوئی ان تمام رسولوں کے لیے۔ صحیح معنوں میں نصرت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، یا پھر وہ جن کے پاس بادشاہتیں بھی تھی انہیں بھی کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ ورنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام کو پہنچایا ایک حصے میں، چھوٹے، وہ جو عرب پینیسولا ہے، جزیرہ نما عرب میں، بات پوری دنیا کے لیے تھی۔ اور ابھی آئے گی تم بتاؤں گا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر جو ہے وہ ان کے معاملے میں ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا۔ اللہ نے اپنا لشکر کہا ہے ان تمام نبیوں کو ملا کر۔ تو اب ایک معنی تو اس کے یہ لیے جا سکتے ہیں کہ ان سب کا ایک ہی مشن تھا اور وہ مشن آخر میں کامیابی کو پہنچے گا، یہ مشن کا غلبہ ہوا۔ لیکن ان سب کے مشن جو ان کی زندگی میں چاہے نہ ہو کامیابی کو پہنچا، ان کا اپنا غلبہ نہیں ہوا، جسے ہم کہیں کہ وہ پربھاوی ہوئے، ان رسولوں کا اپنا غلبہ نہیں ہوا۔ یہاں کا ہے اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر پورا وہی غالب آئے گا۔ اب یہ لشکر ایک ساتھ کدھر ہے؟ بھئی آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کی بھی وفات ہو گئی،
جب آپ موجود تھے لشکر کدھر تھا؟ اکیلے تھے نا رسولوں میں سے، باقی گزر چکے تھے۔ قرآن نے کہا کہ قد خلت من قبلہ الرسل وما محمد الا رسول، محمد کو بھیجا ہے رسول بنا کر، رسول ہی تو ہیں، کوئی خدائی نہیں ہے ان میں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور رسول گزر چکے۔ اور قرآن نے تو موت کا لفظ استعمال کیا ہے، افائم ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اگر اس رسول کو موت آ جائے یا ان کا کوئی قتل کر دے، میں انہی الفاظ کو بول رہا ہوں جو قرآن میں ہے، تو کیا تم پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے؟ لیکن یہ تو ہونا ہے ایک انسان کی طرح۔ قرآن نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، انکا میتن، تمہیں موت آنی ہے، وانہم میتون، اور سب کو موت آنی جتنے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی نفوس یہاں ہیں سب کو موت آنی ہے ایک دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی نہیں ہے، ان کو بھی موت آنی ہے، پھر آئیں گے اور پھر موت ہوگی۔ اس کے بعد جب زندہ چونکہ اٹھا لیا گیا تھا، ان جندنا لہم الغالبون، بڑی اہم آیات ہیں۔ تو ہمارا لشکر غالب ہوگا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ان نبیوں کا یا ان رسولوں کا مشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا، ان کا جو مقصد تھا وہ پہنچ گیا کامیابی کو ایک دن۔ وہ خود سب مل کر یہ ہے لشکر، تو وہ لشکر کدھر ہے اور کب کس دور میں تھا جس میں سارے رسول اکٹھا ہو؟ اس شکل میں ان آیات پر نہیں غور کیا گیا ہے۔ غالباً سب سے پہلے استاد محترم مولانا شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مطلب انہوں نے ان آیات پر غور کیا تھا اور تفصیلات اس کی بتائی تھی۔ ابھی آگے چل رہے ہیں، اس لشکر کی تفصیل بہت ضروری ہے۔ کتب اللہ، اب یہ وعدہ، یہ دوسری جگہ ہے آیت، اس کی تفسیر میں جو چل رہی تھی سورہ الصافات کی۔ سورہ مجادلہ میں کہا کہ کتب اللہ، اللہ نے تو یہ لکھ دیا ہے، اللہ کا فیصلہ یہ پہلے ہی سے فائنل ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غلبہ پائیں گے۔ اپنے آپ کو بھی شامل کیا اللہ نے، یعنی میں مدد کر رہا ہوں گا اور ان سب کا غلبہ ہوگا۔ غلبہ کا مطلب ڈومیننس ہوگا، وہ پریویل کریں گے، وہ وجئی ہوں گے۔ ایک مشن کا غلبہ ہونا یا کامیاب ہو جانا دوسری چیز ہے۔ آپ کا ایک مشن ہے، آپ نہ رہے اور آپ نے جو کو چھوڑا پھر وہ کامیابی کو پہنچ جائے تو پھر آپ کا مشن کامیاب ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا غلبہ ہو گیا، یو ڈومینیٹڈ، آپ کی فتح ہوئی، تو یہ تو موجودگی میں ہوتا ہے۔ اللہ یہ لکھ چکا، لَأَغْلِبَنَّ، لازماً ایسا ہوگا کہ انا و رسولی، میں اور میرے رسول سب مل کر یہی ڈومینیٹ کریں گے۔ یعنی اتنی اہم بات ہے جس میں اللہ نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا ہے، یعنی ان سب کی وجے ہوگی، غالب ہوں گے، یہ ڈومینیٹ کریں گے سب۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی طاقتور بھی ہے، قوت بھی رکھتا ہے، عزیز بھی کے مطلب بھی طاقتور ہوتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ، دونوں صفات ساتھ میں لائیں، اس کی قوت اور طاقت اللہ رکھتا ہے۔ اب دیکھیے یہ اس کے بعد کچھ آیات اور ہیں جو میں نے اس کی تشریح میں دی ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 61 اور یہ آیت 3 جگہ آئی ہے، 2 جگہ بالکل ایک جیسی، سورہ توبہ میں بالکل یہی الفاظ ہیں، اور سورہ فتح سورہ نمبر 48 میں آخر کا حصہ دراصل مختلف ہے۔ شروع کا حصہ هو الذی سیم ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے اپنے اس رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ میں، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام جتنے نظام ہیں ان سب کے اوپر، تاکہ اس کو غلبہ مل جائے، وہ اسے غالب کر دے سب کے اوپر۔ یہ غلبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہوا ان کی لائف میں، لیکن اسے ایک نمونہ کہہ سکتے ہیں صرف دنیا کے لیے، بات تو ساری دنیا کی ہو رہی ہے۔
بات خالی عرب کی تھوڑی ہو رہی ہے کہ اس لیے بھیجا تھا کہ عرب میں ایسا کر دیں. تو وہ جو عربین پینیسولا تھا وہاں ایک ماڈل دے دیا انہوں نے. اب ساری دنیا میں نہیں ہوا ان کی موجودگی میں غلبہ, اور تب سے لے کے آج تک ابھی نہیں ہوا, بلکہ آج تو بہت بری حالت ہے. مسلمان بہت جگہ پر ہیں دنیا میں, لیکن جسے غلبہ کہتے ہیں, ڈومینیٹ کرنا, اوپر رہنا, تقریباً سب جگہ دبے ہوئے ہیں. تو زیادہ حصوں میں پھیلے, لیکن یہ تو اسٹیپ بیک ہے. قرآن کا اعلان ہے یہ, سورہ توبہ میں بالکل یہی الفاظ ہیں, وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اتنا اور میں یاد دلا دوں, یہ سورت جو ابھی آج کی جو آیت شروع ہوئی, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا, یہ اس سے پہلے جو آیات چل رہی تھی, بات چل رہی تھی کہ شرک کی چل رہی تھی کہ عجیب یہ اسی طرح کے بھی شرک ہیں کہ فرشتوں سے اللہ کا نسب جوڑ دیتے ہیں, جنات سے اللہ کا نسب جوڑ دیتے ہیں, رشتہ بنا دیتے ہیں. قرآن آ گیا, قرآن نازل ہو گیا, اس کے بعد بھی یہ ماننے کو اگر تیار نہیں تو جن تک پہنچ گیا وہ کافر, ایسے انکار کرنے والے, انہیں لازماً سزا ملے گی. یہ پچھلا حصہ ہے. اس کے بعد یہ شروع ہوا کہ انہیں لازماً سزا ملے کہ ہمارا یہ قول, ہماری یہ بات, ہمارا یہ فیصلہ پہلے سے ہے ایڈوانس میں, کہ ہمارے سارے رسولوں کی نصرت ہوگی اور یہ سب مل کر غالب ہوں گے, ڈومینیٹ کریں گے. اور مشن یہ ہے اس آیت میں. خالی ان کو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن یہاں بھی خالی ایک دنیا کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہے یہ, اور اس کے بعد پھر اللہ نے بلا لیا. تو یہ ہونا ہے کبھی ایک حدیث احمد کی کہ زمین پر کوئی ٹینٹ, ایک خیمہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے, کسی کو عزت دیتا ہوا اور کسی کو ذلیل کرتا ہوا. یعنی اسلام میں آئیں گے, کچھ مجبوری میں کریں گے, ذلیل ہو کے, اور کہیں عزت کے ساتھ میں. اور یہی بات جو یہ اس کے اندر کہی کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, یہ چاہے شرک کرنے والوں کو, یعنی شرک کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. ایک اللہ کا قانون چلے گا, ہر طرح کی ملاوٹ کے بغیر جتنی طرح کے شرک ہیں وہ بھی جو اس صورت کے اندر شروع سے چلے آ رہے تھے, جو سپرسٹیشنز, توہمات, اندھ وشواس, ان سب کا خاتمہ ہو کے کوئی اندھ وشواس ایسا نہیں ہوتا جو شرک کی طرف نہ لے جائے, لے ہی جاتا ہے. جتنی طرح کے اندھ وشواس ہوتے ہیں, اللہ کی باتیں دو ٹوک ہوتی ہیں واضح. اور سورہ فتح میں یہ الفاظ شروع کے تو ایسے ہی ہیں, وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی جگہ ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ کی گواہی کافی ہے. اس کے اوپر کوئی مانے یا نہیں مانے, یا اللہ گواہ ہو گئی, اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے. دیکھیے کچھ آیات دیکھیے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81, 381, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک میثاق, پکا عہد, بہت پکا والا معاہدہ, میثاق اسے کہتے ہیں, کوننٹ, سارے نبیوں سے لیا وہ میثاق. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, تو وہ پکا وچن سب سے لیا کہ جب میں تمہارے پاس بھیجوں کتاب اور حکمت کا حصہ, ثم جاءکم رسول, اور پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے, مصدق لما معکم, تمہارے پاس جو کچھ تھا اس کو وہ سچ کر دکھائے, اس کی تصدیق بھی کرے, اور وہ جو کچھ خبریں تھیں ان کو سچا کر دکھائے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم سب کو اس پر ایمان لانا ہوگا. کیسے لائیں گے ایمان؟ جب آ جائے رسول تو پھر تم سب کو اس پر ایمان لانا ہوگا. تو کیسے لائیں گے باقی جو جا چکے تھے؟ اچھا جہاں کہیں ہو, جس زندگی میں بھی ہو, وہاں ایمان لے آئے, ہم اسے مان لیتے ہیں. اس کے آگے وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تمہیں اس کی نصرت کرنی ہوگی سب کو. یہ بھی بہت اہم حصہ ہے. ایمان لے آئے, نصرت بھی کرنی ہے, تمہیں لازماً اس کی نصرت کرنی ہے جب وہ آئے. تو آگے قَالَ أَقْرَرْتُمْ, بہت پکا کیا اس بات کو سب سے, بتاؤ اقرار کرتے ہو. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي, اور یہ جو تمہارے سامنے کنڈیشن شرط رکھی, اس پر
یہ میری طرف سے جو عہد نامہ ہے اسے قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں ہم قبول کرتے ہیں سب نے. قال فشہدوا، تو کہا یعنی بہت آگے تک گئی ہے انبیاء سے جو بات کہی ہے، اتنا زیادہ پکی بات کی جا رہی ہے. تو پھر نبیوں سے کہا جب انہوں نے کہا کہ ہم سب اس کا اقرار کرتے ہیں. قال فاشہدوا، تو اب گواہ رہنا. وانا معکم من الشاہدین، اس لیے کہ میں بھی گواہ ہوں تمہارے ساتھ، ایک گواہ میں بھی ہوں اس میں، تو اب تم گواہ رہنا کہ گواہ رہنا کرنا ہے یہ تمہیں. تو اب سب نبیوں سے، سارے رسولوں سے نہیں، سب نبیوں سے. نبیوں میں رسول کچھ تھے، سارے رسول نبی بھی تھے، ان میں سے کچھ رسول تھے نبیوں میں. رسول وہ تھے جو انقلابی تھے، جو بڑی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، کسی بڑی قوم کی طرف، اور انہوں نے ان سب کو کھڑا کرنا چاہا تھا اور انہیں کوئی پیغام دیا تھا اور کوئی انقلاب لانا چاہا تھا. اور جب رسول آتا ہے، نبی نہیں، جب رسول آتا ہے اور حجت پوری کر دیتا ہے، پھر لوگ نافرمانی کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، خالی نافرمانی بھی نہیں، اس کے مخالفت کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے. تو نبیوں میں سے جتنے رسول تھے ان کی بات نہیں ہو رہی، سارے نبیوں کی بات ہو رہی ہے جن سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ جب وہ رسول تمہارے پاس آئے تو تمہیں سب کو اس کی نصرت کرنی ہوگی، مدد کرنی ہوگی ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ وہ سب نصرت کیسے کریں گے، وہ تو سب جا چکے تھے. اور انہوں نے اقرار کیا. اللہ نے کہا یاد رکھنا میں بھی گواہ ہوں، تم نے تو یہاں شہادت دے دی ہے، گواہی دے دی، لیکن اتنے بھی یاد رکھنا کہ میں بھی گواہ ہوں. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول میثاق بھی کہا جاتا ہے، پروفٹ آف دی کاوننٹ. ایسے رسول جن کے لیے عہد لیا گیا تھا ایک باقی سارے نبیوں سے. پروفٹ آف دی کاوننٹ، ایک بہت پکا والا وعدہ، عہد. اس کے آگے، اسی آیت کے آگے، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. کسے کہہ رہے ہیں؟ نبیوں سے. جس نے اس کے بعد پیٹ پھیری فاسق ہو جائے گا، یعنی ہماری اطاعت سے نکل جائے گا. جب اتنے پختہ اقرار کے بعد، اتنے پکے کوننٹ کے بعد، تو پھر ہماری اطاعت سے نکل جائے گا. نبیوں سے کہا جا رہا ہے. آیت کی تشریح بڑی مشکل ہے، جو مفسرین کو بڑی مشکل ہوئی ہے. بہت سے تو گزر گئے ایسے، بس یہ کہہ کے کہ وہ رسول میثاق تھے، پروفٹ آف دی کوننٹ. مولانا مودودی نے یہ لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، پرتیندھی. تو رسولوں سے ایک عہد لے لیا تو ایز ریپرزنٹیٹیو وہ پوری قوم پر بائنڈنگ ہو گیا، سب کے لیے ضروری ہو گیا. تو یہ سب سے سارے لوگوں سے ایک عہد اس طریقے سے ہو گیا. تو اب چاہے وہ رسول اور نبی نہ ہو، چلے گئے ہوں، ان کی جو قومیں ہیں انہیں نصرت کرنی ہوگی. یعنی اپنے ریپرزنٹیٹیو، اپنے نمائندے کے تھرو ان قوموں کا عہد ہو گیا تھا. قومیں تو نافرمان تھیں زیادہ، بہت سی، بہت بڑی تعداد میں. چلیے ہوگا، نافرمان تھی، سزا ملی، یہاں پر بھی آئندہ بھی ملے گی. لیکن کیا ریپرزنٹیٹیو سے اللہ کا یہی قاعدہ ہے؟ کوئی ایک نمائندے سے عہد لے لے تو وہ سب پر بائنڈنگ ہو گیا؟ ہر انسان اپنی جگہ آزاد ہے ماننے یا نہیں ماننے میں. کسی بات کو معاہدہ کسی ایک سے کیا، جو نمائندہ نہیں مان رہے ہیں ان کے اوپر بھی بائنڈنگ ہو گیا، جو اسے اپنا ریپرزنٹیٹیو نہیں مان رہے ہیں. بھائی جو مان رہے ہیں آ کے بتائیں گے، چلو وہ مان لیں گے. بڑی تعداد تو پچھلے رسولوں کی ایسی تھی کہ ان کی قومیں نہیں مانتی تھی. اور آیت دیکھیے نا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، سورہ نمبر 7 172 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے یا بنی آدم کے بیک سے ان کی، اور بیک کا مطلب کوئی فزیکل بیک ضروری نہیں ہے، مادی یہی پیٹھ، اور ہو بھی سکتی ہے، ہم اس ڈیٹیل کو یہاں نہیں لے رہے. ان کے پیچھے جو آئے
اسی ترتیب سے جس ترتیب سے دنیا تھی آئی چلی، بنی آدم کی پیٹھوں سے، آدم بھی نہیں ہے، آدم کی نسلوں کی بیک سے جو آگے جتنی نسلیں آنے والی تھی، ہم نے انہیں نکالا، اخذ کیا، لیا، واشہدہم علی انفسہم، اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بنایا، الستو بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل ہم سب گواہ ہیں اس بات کے۔ تو یہ سب کے ساتھ ہوا، بنی آدم، دنیا کے سب انسانوں کے ساتھ ہوا کہ انہیں پریزنٹ کیا گیا جس فارم میں بھی تھے یہاں دنیا میں آنے سے پہلے، اور ان سے ایک عہد لیا گیا کہ میں ہوں، میں ہی رب نہیں ہوں۔ سب نے کہا کہ بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اس لیے کیا کہ تاکہ ایسا نہیں ہو کہ قیامت کے دن یہ کہہ دیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، قرآن میں ہے اس لیے آپ لوگ مانتے ہیں کہ ہوا تھا۔ کسے یاد ہے کہ ایسا عہد ہوا تھا؟ کوئی بھی ایسا تو کچھ ہوا نہیں، باقی لوگ یہ کہیں گے۔ اور بات یہ کہی جا رہی ہے یہ اس لیے کیا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے عہد کی بات۔ اور تقولو، یا یہ کہیں، انما، ساری بات تو شرک کی چل رہی ہے، یہی سے سب کچھ شروع ہوتا ہے، جتنے بگاڑ ہیں سب اسے سے شروع ہوتے ہیں، دوسروں کے احکامات، خالص توحید اللہ کے احکامات۔ اور تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل، یا کہیں یہ کہنے لگے کہ اصل میں تو باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے، ہم نے بھی وہی کر لیا، وہاں کننا ذریۃ من بعدہم، ہم تو ان کے بعد کی نسلوں کے لوگ ہیں، آپ نے کہیں لیا ہوگا عہد کسی نے، ہم نے انہیں جو کرتے دیکھا ہم وہ کر رہے ہیں۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو پھر اگر وہ باطل کام کریں، وہ فضول کام کرنے لگ جائیں کچھ، تو یہ کہا کہ تو ان کی وجہ سے آپ ہمیں کیوں ہلاک کریں گے، انہوں نے کچھ گڑبڑ کر لی تو۔ اب اللہ نے کہا کہ اسی لیے لیا گیا تاکہ یہ نہیں کہہ سکیں کہ ہمیں نہیں معلوم کون سا عہد، کسے یاد ہے؟ آپ کو بھی یاد نہیں، آپ مانتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں ہے، اور اصولاً عہد تو وہی بائنڈنگ ہوگا کہ پھر جو سب کی ذہنوں میں بھی ہوتا۔ یہ تو ایک بات تھی، اور اس کی تشریح تو گزر چکی سورہ نمبر 7 میں، یہاں نہیں کروں گا میں، سورہ اعراف میں۔ لیکن اصل بات ایک دوسری جو یہاں توجہ دلانی تھی وہ یہ، نمائندوں سے کیوں نہیں لے لیا؟ ریپرزنٹیٹیو سے سارے نبیوں سے لے لیتے، اسے بھی سب سے کیوں لیا؟ اگر نمائندوں سے کوئی عہد لینا، ایگریمنٹ کرنا کافی ہے سب کے بہاف پر، تو پھر یہاں بھی نبیوں سے لے لیتے، ان کی قوموں پر بائنڈنگ ہو جاتا، ان کی قومیں پابند ہو جاتی اس کی، مانے چاہے نہیں مانے، جتنے لوگوں کے اوپر عہد کی ذمہ داری ڈالنی ہے ڈائریکٹ ان سب سے لیا ہے۔ تو پھر وہ بات جو دلیل مولانا مودودی کی ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے کہ نبی اپنے قوم کے نمائندے ہوتے ہیں، ان سے عہد لے لیا گیا، تو پھر بعد کے آنے والے نصرت کریں گے۔ نبیوں سے کہا تھا تمہیں نصرت کرنی ہوگی، ان سے متعلق بات تھی، قوموں سے متعلق نہیں تھی۔ یہ کیسے نصرت کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تب کیسے کریں گے، یا آپ کے جانے کے بعد کیسے کریں گے؟ ایک چھوٹے سے حصے میں فتح ہوئی، کہا اس لیے بھیجا تھا ساری دنیا پر اسے غالب کر دیں۔ یہ سب سوال آ رہے ہیں۔ وَإِذَا، یہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 21 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو نازل فرمایا اس کی اتباع کرو، یہ ہے شرک کی وہ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے نہیں ہم تو ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے اس کو فالو کریں گے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، چاہے شیطان انہیں کلیئر کٹ آگ کی طرف بلا لو تب بھی تم سب ان کے پیچھے جا کے آگ میں بھر جاؤ گے، تب بھی انہیں کی اتباع کرو گے۔ سوچو تم کہ اگر انہوں نے غلطی کی تو تم اس غلطی کو ٹھیک کرو، اور اس کا انجام آگ میں گرنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں کہا ایک جگہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے باپ دادے جو تھے انہوں نے بالکل عقل سے کام نہیں لیا ہو اور وہ صحیح راستے پر نہیں ہو، ہم اسی پر چلو گے۔ سورہ اعراف پہ واپس آ رہا ہوں میں، جہاں وہ عہد لیا، میثاق لیا، وہ یہ سلسلہ کہنے کا اس جگہ پر ختم ہوا، اس میثاق یا کووننٹ کا جو سب سے لیا گیا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ایسے اپنی آیات کو بالکل کلیئر کر دیتے ہیں اس لیے کہ شاید وہ غلط راستے سے لوٹ آئیں، شاید واپسی ان کی ہو جائے۔ اب یہ سب سوال ذہن میں رکھیے کہ بڑے امپورٹنٹ، بہت اہم سوال قائم ہو گئے سارے۔ پھر واپس آ رہے ہیں ہم اسی اوریجنل صورت پر، سورہ الصافات۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ،
نہیں مان رہے، سمجھنے کے بعد، پوری بات پہنچا دینے کے بعد، حجت پوری کرنے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں، فتولی عنہم، تو تم بھی اب پیٹ پھیر لو، چھوڑو. یعنی اس کے بعد کہا جاتا ہے چھوڑو جب یہ حجت پوری ہو گئی کہ سمجھ میں تو ان کے آ گیا. حتیٰ حین، ایک خاص ایک وقت تک، اس وقت تک بس ذرا سب چھوڑ دو، اس وقت تک کے لیے ذرا پیٹ پھیر لو، ایک خاص وقت ہے مقرر. وَأَبْصِرْهُمْ، اور پھر دیکھنا ان کو، دیکھے جاؤ، ابھی سے دیکھے جاؤ یہ جو انکار کرنے والے ہیں. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، وہ وقت آئے گا پھر یہ سب دیکھیں گے لیکن پھر پھنس جائیں گے، کچھ کر نہیں پائیں گے. تم اس وقت تک کے لیے جب پہنچا چکے تو اب پیٹ پھیر لو. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ اس کی عجلت کر رہے ہیں ہمارے عذاب کی؟ تو کہہ دیا گیا، پہلے شروع میں کہا گیا، پچھلے درس کے آخر کے حصے میں کہا گیا، اور یہ جب حجت پوری ہو گئی یہ بات فائنل ہو گئی. یہ بتا دیا گیا کہ ہمارا ہی لشکر غالب ہوگا، ہوسٹ ہمارے، اور وہ ہوسٹ ہمارے جو دیٹ کمپرائزڈ آف دا پروفٹس اینڈ میسنجرس، رسولوں سے وہ لشکر بنا ہے. اور یہ بات گزر چکی کہ ہر وہ لشکر کامیاب ہوگا، سارے رسول غالب ہوں گے، اور سارے رسولوں سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تم یہ جو آئیں گے ان کی ہیلپ کرو، ان کی نصرت کرو گے. اب پہنچا دیا تم نے تو پھر پیٹ پھیر لو، اب یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا، تم اس وقت تک ابھی ذرا انتظار کرو، یہ دیکھیں گے. یہ بات یہ جو ہے دیکھیے، ایک عذاب کی جلدی والے الفاظ ایک گزر چکے سورہ حج میں، آیت نمبر 47، سورہ 22 آیت نمبر 47 میں عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب کی عجلت، عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. یعنی کبھی مذاق اڑا کے کہتے ہیں کہ عذاب لے آؤ، اور کبھی کچھ نہ بھی کہیں تو اڑا دیا کہ یعنی جیسے مان نہیں رہے، یہ نبی یا رسول نے بہت کچھ بتا دیا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اپنے کاموں میں لگے کہ یہ کہتا ہے ایسی، عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، لیکن تمہارے رب کا ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتا ہے. یہ موضوع یہاں یہ آ گیا. یہ عذاب 1000 سال کے بعد کی عذاب، جس کے کہا کہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، جہاں پر کہا کہ اب ذرا سا نظریں پھیر لو، وہ 1000 سال، پھر حدیث سے 500 سال اور جوڑے، اب ذرا ٹھیک ہے ہٹ جاؤ، غلبہ ہوگا، سب کامیاب ہوں گے، ہمارے رسولوں کا غلبہ ہوگا، ان پر عذاب ہوگا. لیکن وہ باقی ہے بھی کہ رسولوں کا سب کا غلبہ کہاں سے ہوگا، رسول تو جا چکے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائے، تو پھر رسول ہیں سارے. اتنی آیات میں نے دکھائی آپ کو. جب اللہ نے یہ کہا ہے تو ہیں، مادی دنیا میں نہیں، فزیکل ورلڈ میں اپنے فزیکل جسموں کے ساتھ نہیں ہے، اپنے مادی وجودوں کے ساتھ میں نہیں، پھر کام بھی کر رہے ہیں، جبھی تو غلبہ ہوگا. مثلا ایک بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے، میں دیکھ رہا ہوں یہ موسیٰ جا رہے ہیں، حلیہ بتایا، گندمی رنگ ہے، گیہواں رنگ ہے، بال درا گھگریالے ہیں. پھر اس کے بعد کا یہ عیسیٰ گزر رہے ہیں، اب مدینے میں بیٹھے بتا رہے ہیں یہ عیسیٰ گزر رہے ہیں، بال لمبے ہیں، اسٹریٹ، قد تھوڑا لمبا ہے. وہاں کیا کر رہے تھے؟ ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے چوتھے آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں حضرت عیسیٰ، ایسا مانا جاتا ہے. اور حضرت موسیٰ اور باقی سارے نبی جہاں کہیں بھی انتقال ہو چکا، حضرت عیسیٰ کی تو واپسی ہوگی، اس لیے کہ موت نہیں آئی، ابھی موت آنی ہے. باقی سب گئے، یہاں واپسی ہونی نہیں ہے، تو یہاں کیا کر رہے تھے؟ اچھا وہاں بھی سارے آئے نا، جہاں رسول اللہ صاحب نے سب کو نماز پڑھائی، اس سے معراج سے پہلے یہاں زمین پر بیت المقدس، وہاں جہاں ہے آج، وہاں پہ سب کی امامت کی اور سب کو نماز پڑھائی، تو تھے سارے. یہ خالی ایسے ہی نہیں کہ ہیں، یہ جتنے
شیاطین ہیں، یہ بھی کام کر رہے ہیں، کہیں زنجیروں سے بنے ہوئے نہیں ہیں، صبح شام ان کا ٹھکانہ عذاب جہنم ان کو ضرور دکھائی جاتی ہے، لیکن وقت عمل کا نکل چکا، اب کوئی توبہ بھی نہیں کرے گا، کر بھی نہیں سکتا، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے شیطانی کاموں میں لگے جتنے ہیں، ان کے مادی وجود کسی کے بھسم ہو کے ختم ہو گئے، کسی کے ہوا کی راکھ کے اندر اڑ گئے، کسی کے قبر کے اندر خاک ہو گئے، لیکن وہ خود ہیں۔ وہ فرعون وہاں میوزیم میں نہیں ہے، اس کی باڈی رکھی ہے، اور صبح شام قرآن کہہ رہا ہے آگ پیش کی جاتی ہے، جہنم کی آگ، تو وہ وہاں نہیں ہے میوزیم کے اندر، فرعون، آل فرعون، اس کی باڈی رکھی ہوئی ہے۔ اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یہ تو جنگ چلی آ رہی ہے ازل سے، اس دنیا سے اور پہلے سے، دنیا میں جب انسان آئے اس سے پہلے سے، ازل سے، جب سے پہلا انسان تھا، تا امروز، آج تک ایک جنگ چل رہی ہے۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ایک مصطفیٰ کا چراغ ہے اور ادھر شرارے، ادھر چنگاریاں جو ہیں وہ ابو لہب کی ہیں، اور یہ جنگ چلی آ رہی ہے تب سے، آج بھی جنگ جاری ہے، جب دنیا میں انسان نہیں آیا تھا، یہ تب سے شروع ہوئی جنگ۔ دو لشکر ہیں، اور سورہ مجادلہ میں قرآن نے کہا لشکر دو ہی ہیں بس دنیا میں، سورہ نمبر 58 کے اندر کل دو لشکر ہیں۔ اب ایک شیطانی لشکر اور ایک اللہ کا لشکر، حزب اللہ، حزب الشیطان، یہ جو ہے یہ پارٹیوں کے نام رکھ لیتے ہیں حزب اللہ اپنے، اللہ کی پارٹی، تو قرآن نے کہا اصل پارٹی دنیا میں دو ہی ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ تو حزب اللہ میں وہ سب شامل ہیں، نیک لوگ، حزب الشیطان میں سب شامل ہیں جو جا چکے، ان کو کہیں زنجیروں سے نہیں باندھ کر رکھا گیا ہے، جو ہمارے یہاں تصور ہے سجین کوئی قید خانہ ہے، وہاں پر ہے، قرآن کے اندر ہے، اس میں قید ہیں سب، اور یہ جو ہیں علیین کوئی جگہ ہے، وہاں جیسے طوطے نہیں پنجرے میں کر دیا تھے، سب پرندے گرین برڈز کی طرح ان پنجروں میں ہیں، ایسی مطلب ہیومرس باتیں کرتے ہیں، مطلب یہ بھی قید ہیں بالکل جیسے کوئی طوطا بند ہے پنجرے کے اندر، اچھے لوگ، اس کا نام ہے علیین، ہاں غذا مل جاتی ہے وقت پر، اور وہ سجین میں ہے کسی قید خانے میں، جتنے برے یہاں سے جاتے ہیں۔ ارے قرآن نے کہا کہ یہ دونوں، یہ جو ہیں، یہ علیین سجین، یہ ان کے ریکارڈ ہیں اس کے اندر، یہ نہیں کہا یہ لوگ اس کے اندر ہیں۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، علیین جو بھی کوئی اونچی جگہ ہے، اچھا مقام، وہاں پر ان کا ریکارڈ ہے اچھے لوگوں کا، یہ نہیں کہ وہ بند ہے کسی جگہ، جتنے نافرمان ہیں ان کا ریکارڈ ہے کتاب سجین میں، یہ نہیں کہا کہ وہ خود کہیں بند ہے سب، مہلت عمل ختم ہو گئی ہیں سب، ان کی نصرت تب بھی جیسے بھی ہوئی، اب یہ ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتے مادی دنیا میں، نصرت ان کی ایسے نہیں ہو سکتی، کتنی دو جگہ تو کم از کم ہے قرآن کے اندر، اور آپ کو میں پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں کہ اللہ نے 1000 فرشتوں سے مدد کی، قرآن کے اندر ہے، جنگ بدر میں 1000 دشمن تھے، 313 یہ تھے، فرشتے وہ بھی انویزیبل نظر نہیں آ رہے، ارے ایک کافی ہوتا ہے 1000 کے لیے، یہ خالی 70 ان میں سے مارے گئے، 70 اور باقی بھاگ گئے، کیسے بھاگ گئے؟ اور وہ 70 تو انہوں نے مارے، فرشتوں نے تھوڑی مارے۔ یہ ہیلپ ڈائریکٹ ایسے نہیں ہوتی مادی دنیا میں، ان کی جو فزیکل نہیں رہے، الگ ہے پورا، ان کی پلاننگ، ان کی ہیلپ مائنڈ کے ذریعے، جس انداز میں بھی وہ حالات پیدا کرنا مختلف، وہ شیطان کو بھی قوت دی ہوئی ہے، اس کی فوجیں بھی لگی ہوئی ہیں مقابلے میں۔ آخری فتح یہ بتایا ان کی ہوگی، ہمارا لشکر غالب ہوگا، ہماری پارٹی غالب ہوگی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ تو یہ لشکر میں ہیں سب، وہ بھی جو یہاں ہیں اور وہ بھی جو نظر نہیں آتے،
اور شیطانی لشکر میں بھی ہیں جو یہاں ہیں اور جو نظر نہیں آتے، جو گئے یہاں سے. لیکن یہ کب ہوگا فائنلی؟ ایک آیت میں نے رکھ دی، وہ پورا موضوع یہاں پر نہیں رکھ رہا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کب ہوگا. جہاں یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اللہ کا ایک وعدہ ہے، اس کا انتظار کرو. اللہ کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے. اب وہ پورا موضوع نہیں لے رہا میں یہاں. کب ہوگی فتح؟ ایک بتایا یہ کہ کب ہوگی یا کہاں سے سٹارٹ ہوگی. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. اور وہ پھر جب عذاب ان کے سامنے بس اتر ہی جائے گا، نازل ہی ہو جائے گا. فَسَاءَ صَبَاحُ، کتنی بری صبح ہوگی وہ جن لوگوں کو وارن کیا جا رہا تھا ان سب کے لیے بہت برا دن ہوگا. وہ کتنا برا دن ہوگا. قرآن نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. یہ آج کے دور میں سائنٹیفک میریکلز ہوں گے، ویسے نہیں ہوں گے وہ جو پرانے دور میں ہوا کرتے تھے. یہ قرآن جو ہے اس کے اندر وہ سارے میریکل جیسے کہتے ہیں، اسے قرآن نے آیت کہا ہے، آیات. تو قرآن میں 6000 سے زیادہ یہ آیات ہیں. لیکن اگر اس وقت ایسا ہو جاتا، یہ پہاڑ جو ہیں چلنے لگتے اس قرآن سے، موو کرنے لگتے، اور قطعت بہ الارض، زمین پھٹ جاتی اس قرآن سے، او کلم بہ الموتى، مردے بولنے لگتے اس قرآن کے ذریعے. اس طرح کی چیزیں اگر اب نہیں ہوں گی اس طرح کی چیزیں. اب تو یہ جتنے معجزے ہیں یہ سارے علمی معجزے ہیں، علمی دنیا ہے. بل للہ امر جمیعا. اگر کوئی ایسا قرآن نازل ہوتا تو یہ انڈر بریکٹ ہے، نہیں ماننے والے تو تب بھی نہیں مانتے. کہہ دو کہ بل للہ الامر جمیعا، ساری فیصلے جو ہیں قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پاور ساری اللہ کی ہے. اب یہ آخر یہ بات بھی جو ہے یہ بڑا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے. افلم یہی اصل الذین آمنوا، کیا ایمان لانے والے مایوس نہیں ہو گئے، ہوپس ختم نہیں ہو گئی ان کی. اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ کی جب مشیت ہوگی تو سارے لوگ جو ہیں سب کے سب ایمان لے آئیں گے. ایمان والے اس بات سے، یعنی وہ دور آئے گا جب سب مایوس ہو چکے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا. تو کیا ایمان والے اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے کہ جب اللہ کی مشیت ہوگی تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر آ جائیں گے. ولا یزال الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا حجت پوری ہونے کے بعد جو مخالفت کرتے چلے گئے ہوں گے، تصیبہم بما صنعوا، وہ جتنے انہوں نے اپنی چیزیں گڑھی تھیں، طرح طرح کے ان کے ہتھ کنڈے، تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، ان کو پھر ان ہتھ کنڈوں کے بدلے کچھ اس کے بدلے جو ہیں ملتے چلے جائیں گے، وہ پہنچتے رہیں گے ان تک. او تعلوا قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ، اور یا بالکل وہ مصیبت جو ہے یا تو عام ہوگی جو یا ان کے گھر کے قریب ہی ہوگی کہ کبھی یہ گھر پھنسا کبھی وہ پھنسے، کبھی الگ الگ لوگ پھنستے چلے گئے، ان کے گھر کے پاس نازل ہوگی. حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ پھر وہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا. یعنی یہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ پروسیس. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ اللہ کی طے کی ہوئی بات ہے. اب یہ کیسے ہوگا، کون لیڈ کر رہا ہوگا، اللہ کا لشکر کیسا ہے، وہ جسے کہا کہ ہم نے اپنے سارے رسولوں سے یہ وعدہ کیا، وہ خود ان کا مشن نہیں، وہ خود ان کا ڈومینیشن ہوگا، لیکن سارے رسولوں کو نصرت ان کی کرنی ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بڑی اہم آیت تھی جو شروع میں سے یہ چلا تھا، اور تھا کہ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ سوال قائم ہو گئے، یہ سب کیسے ہے. تو پھر رسولوں کی نصرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے لیے تو پھر لیڈر وہ، لیڈ کرنے والے وہ، لیڈ کرنے والے اس کے لیے کہ غلبہ ہو جائے، ڈومیننس ہو جائے. یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، اس کی فارم کیا ہوگی، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں آ گئیں. اس کے آگے کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ پھر میں نے ابھی 10 منٹ سے زیادہ حالانکہ درس میں باقی ہیں، لیکن میں یہاں روک رہا ہوں اس کو، اس لیے کہ پھر میں اس میں سے چند لے لوں گا تو اگلی مرتبہ دقت ہو جائے گی آپ کے ایک موضوع کے اندر. اس سوال سے اور اس سوال کے جواب سے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ شروع کریں گے. ابھی ہم آیت نمبر 177 تک پہنچے. سورہ الصافات کی آخری 5 ہی آیات ہیں، لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ اچھا خاصا وقت لے گی، یہ سوال جو آئے گزرے ابھی. تو آیت نمبر 178 سے انشاءاللہ شروع کریں گے آئندہ مرتبہ، بلکہ آیت نمبر 177 سے ہی سمجھیے، یہاں اسی کے کنٹینیویشن سے انشاءاللہ زندگی رہی تو. سبحان ربک.